بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت جس کو چاہے سماعت اور بصارت، عقل و شعور اور جذب و سوز عطا فرما دے، اور جسے چاہے سلب فرما لے۔ اس لیے اس دن سے ڈرو جب تم ان نعمتوں سے محروم کر دیے جاؤ گے، کیونکہ یہ بڑی محرومی اور سب سے زیادہ بد نصیبی ہے۔ باشعور زندگی جس کا دھارا ازل سے ابد کی طرف رواں دواں ہے، فطرت کا بہت بڑا راز ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس پر کشش کائنات کی حیرت انگیز ساخت پر غور کریں۔ اگر تو صبر کرے گا تو جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے وہی ہوگا، مگر اس پر تجھے اجر و ثواب ملے گا، اور اگر بے صبری کرے گا تو پھر بھی تقدیر کی نوشت پوری ہوگی، لیکن اس پر گنہگار ہوگا۔ سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے، جبکہ انصاف راحت اور حماقت عیبدار ہے۔ ہر موقع پر سچائی کو غنیمت سمجھ کے اس سے کامیابی حاصل ہوگی، اور برائی اور جھوٹ سے برکنار ہو جاؤ کہ اس میں سلامتی پوشیدہ ہے۔ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ رشک کے قابل وہ شخص ہے جو نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے، اور سب سے زیادہ مؤثر بڑی نصیحت یہ ہے کہ انسان مردوں کی قبریں دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔ جو شخص لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے تو لوگ اسے سراہتے ہیں اور وہ ان کی طرف سے تعریف کا خلت پاتا ہے، اور جو بندہ لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش نہیں آتا وہ اپنے کیے کا برا پھل پاتا ہے۔ ایک وہ کام ہے جس کی لذت چلی جاتی ہے اور اس کی سزا ہمیشہ باقی رہتی ہے، اور ایک وہ کام جس کی کلفت دور ہو جاتی ہے اور اس کا خواب ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ عقل مند کو سوچنا چاہیے کہ ان دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ اپنی جان کا دھنی تجھے خود ہونا چاہیے، اور جو اخراجات تو چاہتا ہے کہ تیرے مال میں سے تیرے وارث تیرے مرنے کے بعد کریں، ان کو اپنے ہاتھ سے لے کر دو۔ معلوم نہیں کہ کوئی دوسرا کرے گا یا نہیں۔ جو انسان محنت کرتا ہے اس کی زندگی شہد کی طرح میٹھی اور پھولوں کی طرح رنگین ہو جاتی ہے، جبکہ ناکارہ انسان کی اپنی زندگی ایک پھیکے پھل کی طرح ہوتی ہے جس کے کھانے سے صحت کو بہتر بنانے کے بجائے صحت پر برا اثر ڈالتا ہے۔ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اطاعت الہی کی بجا آوری میں غرقاب اور گناہوں سے کنارہ کش رہتا ہے۔ مومن دنیا کے کاروبار مختصر اور آخرت کی فکر زیادہ رکھتا ہے، اکثر خاموش رہتا ہے اور خالص اللہ تعالی کے لیے عمل کرتا ہے۔ جس انسان کو غصہ بہت دیر بعد آتا ہے تو ایک ایسے انسان کی نشانی ہے جو بہت ذہین اور عقل مند ہوتا ہے، جس کو دھوکہ دینا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ ایک مکمل انسان کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ تعلیم یافتہ ہو۔ رحمت کے سامنے گناہ کا ذکر نہ کرو۔ گناہ پر تکرار بدبختی ہے۔ گناہ جو ہے وہ دعا سے دور لے جاتا ہے اور اللہ کے پاس عبادت نہیں لے جاتی، بلکہ اس کا فضل اور کرم لے جاتا ہے۔ دنیا میں تمہاری مثال ایک ایسے مسافر کی سی ہے جو راستے کے لیے زادے راہ تیار کرنے آیا ہو، کیونکہ یہاں کوئی ہمیشہ رہنے نہیں آیا۔ جس طرح مسافر کو سفر کے دوران آرام میسر نہیں ہوتا اور وہ منزل تک پہنچنے کے لیے قدم بڑھاتا رہتا ہے، اسی طرح دنیا میں بے قراری رکھو اور نیک امال کے ساتھ آخرت کا سفر طے کرتے چلے جاؤ۔ یہی سب سے ضروری اور سب سے قیمتی عمل ہے۔ اسی میں انسان کی کامیابی اور اس کی اصل منزل چھپی ہے۔ دنیا کو اپنا معبود مت بناؤ اور اس کی غلامی میں خود کو مت کھو دینا۔ اپنا اصل خزانہ اس کے پاس جمع کرو جو کبھی کسی کی کمائی ضائع نہیں کرتا۔ دنیا کے خزانوں میں خوف و ہلاکت چھپی ہوتی ہے، لیکن جن کے خزانے اللہ کے پاس محفوظ ہوں وہ کبھی تباہ نہیں ہوتے۔ محبت کے مقدس نام پر کسی کی عزت نہ اتارو، اور نہ ہی کسی کے خلوص کا لبادہ کھینچ کر اسے رسوا کرو، کیونکہ محبت عبادت ہے، اور عبادت ہمیشہ پردے اور احترام کی حفاظت چاہتی ہے۔ جو لوگ محبت کے نام پر دوسروں کو بے پردہ کرتے ہیں وہ دراصل اپنی اور دوسروں کی ہلاکت کا راستہ خود تیار کرتے ہیں۔ ہماری عزت نفس ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہمارا کردار اعلیٰ ہو اور ہمارے انداز اور آداب اور سلوک میں دوسروں کے مقابلے میں ایک واضح فرق نمایاں ہو۔ ادھورا اور کمزور علم ہمیشہ نقصان کا باعث بنتا ہے۔ علم کے چشمے کا پانی تو سیر ہو کر پیو، پھر اسے چھوڑ دو، کیونکہ تھوڑا علم انسان کو مدہوش کر دیتا ہے
اور پورا علم دل و دماغ کو روشن کر دیتا ہے۔ اگر بدن میں وہ کانٹا چبھا ہو جو آدھا گوشت میں دھنس چپکا ہو اور آدھا باہر نکلا ہو، تو یہ سمجھ لینا کہ اسے نکالنا آسان نہیں، کیونکہ ممکن ہے وہ ٹوٹ جائے اور باقی حصہ کبھی نہ نکل سکے۔ دنیا کی مثال بھی اسی طرح ہے، جیسے اندھوں کو ہاتھی کا مختلف حصہ چھو کر اپنی اپنی الگ رائے بن جاتی ہے۔ ہر شخص اپنی عقل اور تجربے اور مشاہدے کے مطابق دنیا کو ایک الگ آنکھ سے دیکھتا ہے، اور پھر اپنے اندازے کو سچ سمجھ کر اسی خیالی تصویر کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ دنیا کی تعریف وہی قوم کر سکتی ہے جس کا صحت مند انسان دراصل روح سے بیمار ہو، جس کا بے خوف شخص اپنے انجام پر پشیمان ہو، اور جس کا دولت مند انسان مصیبتوں میں جکڑا ہوا ہو۔ حرام پر عذاب لازم ہے اور مشکوک پر ملامت ضرور ہوتی ہے، کیونکہ غلط راستے ہمیشہ اپنے انجام کا بوجھ ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ سورج خود بخود کنول کو کھلا دیتا ہے، چاند اپنی روشنی خود پھیلا دیتا ہے، بادل بغیر کہے ہی بارش برسا دیتا ہے۔ اسی طرح نیک دل انسان بغیر بیان کیے دوسروں کی بھلائی کرتا ہے۔ انسان کی شناخت خسائل کے 3 درجوں سے پہچانی جاتی ہے۔ عقلمند انسان صرف رفتار دیکھ کر خصلت جان لیتا ہے، اس سے کم عقل گفتار سے پہچانتا ہے، اور بے وقوف کردار کو دیکھ کر ہی نیکی اور بدی کا فیصلہ کر بیٹھتا ہے۔ جو دوستوں سے حد سے زیادہ ملاقاتیں کرتا ہے، اس سے ایک نہ ایک دن ضرور کوئی ایسی بات سرزد ہو جاتی ہے جو دوسروں کو ناگوار گزرتی ہے۔ اس لیے ملاقات میں بھی اعتدال بہتر ہے، اور مناسب یہی ہے کہ سلسلہ ملاقات مختصر رکھا جائے۔ اگر معاشرہ تمہارے ساتھ نرم نہیں تو یہ سمجھ لو کہ تمہاری تربیت اور تمہاری مدد ہو رہی ہے۔ کافر جب نیکی کرے تو یہ اس کی مہربانی ہے، اور اگر مومن نیکی چھوڑ دے تو یہ اس کی بربادی ہے۔ انسان کو بھیڑ سے بھی سبق لینا چاہیے۔ بھیڑ اپنے چرواہے کی آواز سنتے ہی رک جاتی ہے اور اسی طرف چل پڑتی ہے جہاں اشارہ کیا جاتا ہے، مگر انسان اپنے نفس کی آواز کے پیچھے چل کر رب کے حکم کو بھلا دیتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ آگ سے بھی بچ جاؤ اور جنت بھی پاؤ تو پھر محنت کرو۔ صرف لفظوں کی خواہشیں تمہیں دھوکے میں رکھیں گی مگر منزل نہیں دیں گی۔ بہار دوبارہ آ سکتی ہے، پرندے پھر چہچہاتے ہیں، درخت پھر سرسبز ہو جاتے ہیں، لیکن ایک بار کھوئی ہوئی محبت کبھی واپس نہیں آتی، اور انسان کے پاس صرف غم رہ جاتا ہے۔ زندگی خود بھی ایک بیماری ہے جس کا انجام موت ہے، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ نہ موت وقت سے پہلے آتی ہے اور نہ وقت کے بعد زندگی ٹھہرتی ہے۔ کائنات کے اجزاء میں ہزاروں تغیرات کے باوجود جو ترتیب قائم ہے وہ کسی ایک ایسی ذات کے بغیر ممکن نہیں جو سب سے اول اور سب سے طاقتور اور سب سے زیادہ علم رکھنے والی ہے۔ انسان کی اصل اجرت وہ نہیں کہ جو تنخواہ کی صورت میں ملتی ہے، بلکہ وہ ہے جو قدرت اس کے نیک امال کے بدلے میں عطا کرتی ہے، اور یہی اجرت سب سے بڑی نعمت بنتی ہے۔ دل کا سکون وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں انسان شکایت کرنا چھوڑ کر اپنے رب کے فیصلوں پر اتفاق کرنا سیکھ لیتا ہے۔ وقار عمر کے ساتھ نہیں بڑھتا، رویے کے ساتھ بڑھتا ہے۔ جس دل میں نفرت کم ہو جائے وہاں برکت خود بخود بڑھ جاتی ہے۔ خود کو بدلنا دنیا بدلنے سے زیادہ آسان ہے، اور اس کا نتیجہ بھی زیادہ روشن ہوتا ہے۔ خاموشی کبھی کبھی ایسا جواب دیتی ہے جو 1000 لفظوں سے زیادہ زخم بند کر دیتی ہے۔ انسان جب خود سے لڑنا چھوڑ دیتا ہے تو زندگی اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیتی ہے۔ نرمی اختیار کرنا کمزوری نہیں، بلکہ وہ طاقت ہے جس سے سخت دل بھی پگھل جاتے ہیں۔ جو لوگ اندر سے مطمئن ہوں وہ کسی کی روشنی نہیں چھینتے، بلکہ اپنے حصے کی روشنی بانٹتے ہیں۔ زندگی اس وقت آسان ہو جاتی ہے جب انسان دوسروں کی بدلتی ہوئی سوچ سے زیادہ اپنے مضبوط ارادوں پر یقین کرنے لگے۔ باتوں میں وزن ہونا چاہیے، آواز میں نہیں۔ جس انسان نے دل کا بوجھ رب کو سونپ دیا اس کی زندگی سے خوف خود بخود رخصت ہو جاتا ہے۔ اپنے لہجے کو خوبصورت رکھو، کیونکہ یہی وہ صفت ہے جو انسان کو بڑھاپے میں بھی محبوب بنا دیتی ہے۔ جو انسان اپنی غلطیوں کو مٹا لے اللہ اس کے راستے خود روشن کر دیتا ہے۔ دل کا غبار جتنا کم ہوگا زندگی اتنی ہلکی محسوس ہوگی۔ وہ انسان دولت مند نہیں ہوتا جس کے پاس سب کچھ ہو،
بلکہ وہ ہوتا ہے جسے اپنی ضرورتیں کم لگتی ہوں۔ زندگی کے 60 سال بعد اصل سہارا خاندان نہیں بلکہ یہ 5 ستون ہے۔ جب انسان 60 برس کی عمر پار کر لیتا ہے تو وہ زندگی کو پہلی بار اصل زاویے سے دیکھنا شروع کرتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ رشتے اور محبتیں، تعلقات اور خاندان، یہ سب اللہ کی عطا ہیں، لیکن انسان کا اصل سہارا کبھی بھی دوسروں پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ زندگی کا بوجھ اور دکھوں کا وزن، وقت کی تھکن اور بڑھاپے کی آزمائشیں، یہ سب وہ خود محسوس کرتا ہے، اور انہی تجربوں سے انسان جان لیتا ہے کہ اس کے بڑھاپے کو سنبھالنے والے 5 ہی ستون ہیں۔ پہلا ستون، دل کا اللہ تعالیٰ پر مضبوط یقین۔ 60 سال بعد انسان کو سب سے زیادہ سہارا اپنے رب پر پختہ یقین سے ملتا ہے۔ یہی یقین دل کو سہارا دیتا ہے، خوف کو مٹا دیتا ہے اور تنہائی کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ جب انسان سمجھ جاتا ہے کہ ہر بھلائی اور ہر آسانی اور ہر مدد اللہ کے حکم سے ہے، تو پھر وہ نہ شکوہ کرتا ہے نہ شکایت، وہ پرسکون ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ جس کا سہارا رب ہو وہ کبھی بے سہارا نہیں ہوتا۔ دوسرا ستون، تھکن کم کرنے والی صحت۔ اس عمر میں صحت ایک نعمت نہیں بلکہ نعمتوں کا پورا خزانہ بن جاتی ہے۔ جوڑوں کا درد اور نظر کی کمزوری، سانس کی تنگی، انسان کو ہر قدم میں عمر کا وزن محسوس ہوتا ہے۔ لیکن اگر صحت حتیٰ کہ معمولی حد تک بھی بہتر ہو تو بڑھاپا آسان ہو جاتا ہے۔ 2 وقت کی پرسکون نیند اور تھوڑی سی چہل قدمی، مناسب خوراک اور ذہنی سکون، یہ سب بڑھاپے کو جنت بنا دیتے ہیں۔ جسم کی صحت اگر ساتھ دے تو پورا دن ہلکا محسوس ہوتا ہے۔ تیسرا ستون، مالی آسودگی اور خود کفالت۔ 60 سال کے بعد انسان کو کسی سے کچھ مانگنا سب سے زیادہ بھاری لگتا ہے۔ یہ عمر عزت کی متلاشی ہوتی ہے، سہولت کی نہیں۔ کچھ پیسے اور تھوڑی سی بچت، معمولی سی آمدنی، یہ سب بڑھاپے میں سونے کے برابر بن جاتے ہیں۔ خود کفیل ہونا انسان کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ جو شخص اپنے اخراجات خود پورے کر سکے وہ بڑھاپے میں دوسروں کا بوجھ نہیں بنتا بلکہ عزت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ چوتھا ستون، ذہنی اطمینان اور دل کا سکون۔ زیادہ تر لوگ بڑھاپے میں جسم سے نہیں بلکہ پریشانیوں سے تھک جاتے ہیں۔ دل کا اطمینان انسان کا سب سے بڑا سہارا بن جاتا ہے۔ جس کے دل میں نفرت نہ ہو اور حسد نہ ہو، شکوے نہ ہو، اس کے بڑھاپے میں روشنی ہی روشنی ہوتی ہے۔ انسان جب اپنی غلطیوں اور اپنی ناکامیوں اور اپنے ماضی کو معاف کر دیتا ہے تب وہ اندر سے ہلکا ہو جاتا ہے، اور یہی ہلکا ہونے کا احساس اس کی عمر بھر کی تھکن کم کر دیتا ہے۔ پانچواں ستون، نرم اخلاق اور خوبصورت رویہ۔ 60 سال کے بعد انسان کے پاس سب سے بڑی طاقت اس کا لہجہ بن جاتا ہے۔ نرم الفاظ دروازے کھولتے ہیں اور محبتیں واپس لاتے ہیں، اور لوگ خود بخود قریب آ جاتے ہیں۔ جو شخص بڑھاپے میں بھی لوگوں سے اچھی گفتگو کرے اور نرمی دکھائے اور دوسروں کے دل نہ توڑے، اس کے ارد گرد ہمیشہ عزت اور محبت اور مان رہتا ہے۔ بڑھاپے میں وہی شخص تنہا نہیں رہتا جس کا اخلاق خوبصورت ہو۔ 60 سال کے بعد انسان یہ گہری حقیقت جان لیتا ہے کہ زندگی کا سہارا کبھی خاندان پر نہیں ہوتا، یقین پر ہوتا ہے۔ سکون کبھی رشتوں کے ہجوم سے نہیں ملتا، اپنے دل کے اطمینان سے ملتا ہے۔ اور بڑھاپا کبھی حالات سے نہیں بلکہ انسان کے اپنے اخلاق سے خوبصورت بنتا ہے۔ جس نے یہ 5 ستون مضبوط کر لیے اس کا بڑھاپا بوجھ نہیں نعمت بن جاتا ہے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے میرے رب، میرے دل پر اپنی ایسی رحمت نازل کرنا جو ہر خوف کو ختم کر دے، میری سوچوں میں ایسی روشنی بھر دینا جو میرے ہر فیصلہ کو خیر کی طرف لے جائے۔ اے اللہ، میری زندگی میں سکون لکھ دے، میرے دل سے بے سکونی اور بے یقینی دور کر دے، اور مجھے اپنی رضا میں راضی رہنے کا ہنر عطا فرما دے۔ اے پروردگار، میرے روز و شب کو آسان کر دے، میری تھکی ہوئی روح کو آرام بخش دے، اور میرے قدموں کو ان راستوں سے بچا لے جس میں نقصان، اندھیرا، بے برکتی ہو۔ اے رب کریم، میرے رزق میں برکت عطا کرنا، میری صحت میں بہتری لکھ دینا، اور مجھے کبھی کسی کا محتاج نہ ہونے دینا۔
اے بے نیاز مالک، میری دعاؤں میں تاثیر رکھ دے، میرے دل کو وسوسوں سے پاک کر دے، اور مجھے وہ اطمینان دے جو تیرے قریب رہنے والوں کے دلوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اے رحمان، میری زبان کو نرمی عطا کر دے، میرے لہجے میں محبت رکھ دے، اور مجھے ایسا انسان بنا دے جس کے دل میں کسی کے لیے نفرت نہ رہے۔ اے اللہ، میری زندگی کے آنے والے سارے دنوں کو خیر اور آسانی اور رحمت سے بھر دے، اور مجھے ہمیشہ اپنی حفاظت، اپنی محبت اور اپنے نور میں محفوظ رکھنا۔ آمین ثم آمین۔